سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم پیر کو ملک گیر کامیاب جوان سپورٹس مہم کا افتتاح کریں گے۔ اطلاعات کے وزیر نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کا قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ افسوسناک ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ خصوصی افراد کو قومی دھارے میں لانے کے لیے سہولیات فراہم کرنا ہماری سماجی ذمہ داری ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج کی طرف سے تشدد کے وحشیانہ حربے استعمال کیے جانے سے ہزاروں کشمیری معذوری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کے قریب روسی فوجی سرگرمیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی سسٹم کو مؤثر اور فعال بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے امور کے بارے میں مشیر ایوب خان آفریدی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ملاقات میں اسپین کے ساتھ دوہری شہریت اور پاکستان کے سکونتی کارڈ کے بغیر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ویزے کے اجراء سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان پیر کو ملک گیر کامیاب جوان سپورٹس مہم کا افتتاح کریں گے۔ یہ اعلان امور نوجوانان کے بارے میں معاون خصوصی عثمان ڈار نے آج اسلام آباد میں بین الصوبائی رابطے کی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ عثمان ڈار نے کہا کہ یہ مہم وزیر اعظم کے اہم کامیاب جوان پروگرام اور وزارت بین الصوبائی رابطے کے اشتراک سے شروع کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر کامیاب جوان پروگرام اور وزارت صوبائی رابطہ کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ عثمان ڈار اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ عثمان ڈار نے کہا کہ اسپورٹس مہم میں بلا صلاحیت نوجوانوں کی تلاش، اسپورٹس اکیڈمیوں کا قیام اور سپر لیگز کا انعقاد شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کا مقصد ملک میں کھیلوں کی سرگرمیوں کی بحالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیور کے پہلے مرحلے میں ملک بھر میں مرد نوجوانوں کے لیے کھیلوں کی 12 اکیڈمیاں اور خواتین کے لیے 10 اکیڈمیاں قائم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت دوسرے اقدامات کی طرح کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیور نوجوانوں کے لیے حکومت کے اقدامات میں سے ایک اور کامیاب اقدام ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے پرچم تلے ہم نے 100 ارب روپے مالیت کا نوجوان کاروبار پروگرام شروع کیا، جبکہ ہنرمند ترقیاتی پروگرام کے تحت ہم 2 کروڑ لوگوں کو امداد فراہم کریں گے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ہم نے کامیاب جوان پروگرام کی چھتری تلے ملک بھر کی سرکاری جامعات میں نوجوان ترقیاتی مراکز بھی قائم کرنا شروع کیے ہیں۔ انہوں نے ملک کے جوانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کا حکومت کا عزم بھی ظاہر کیا، جہاں وہ اپنی کھیلوں کی صلاحیتوں کو نکھار سکتے ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے ملک میں کھیلوں کی بحالی کے مقصد کے لیے حکومت کے اقدامات پر اعتماد کا اظہار کیا۔ کھیلوں کی سرگرمیوں کے فوائد کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں پر ہر قسم کی کھیلوں میں حصہ لینے پر زور دیا۔ انہوں نے صوبوں پر بھی زور دیا کہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ان کی وزارت کے ساتھ تعاون کریں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کا قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ افسوسناک ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ 70 سال میں پہلی بار حکومت اپنی سیکیورٹی پالیسی پارلیمنٹ میں پیش کرنے جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ سیاسی نہیں بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ انہوں نے حزب اختلاف پر زور دیا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اجلاس میں شریک ہو۔ آج خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد خصوصی افراد کے بارے میں ذمہ داریوں کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا اور ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لانا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے کورونا وبا کے بعد دنیا میں جامع، قابل رسائی اور پائیدار ترقی کے عمل میں خصوصی افراد کی شرکت۔
اس سے کورونا وبا کے دوران خصوصی افراد کو درپیش چیلنجوں اور جامع، قابل رسائی اور ان کے پائیدار مستقبل کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز ہوگی۔ صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ خصوصی افراد کو سہولیات فراہم کرنا ہماری سماجی ذمہ داری ہے تاکہ انہیں قومی دھارے میں لایا جا سکے۔ وہ آج خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر ایوان صدر میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر مملکت نے کہا کہ وقت کے ابھرتے ہوئے تقاضوں کے مطابق حکومت نے خصوصی افراد کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ اس احساس پروگرام کے تحت معذور افراد کو ماہانہ دی جانے والی امداد کا حوالہ دیتے ہوئے صدر مملکت نے مختلف اقسام کی معذوریوں کا جائزہ لینے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ مؤثر انداز میں انہیں سہولت فراہم کر کے ان کا خاص ریکارڈ رکھا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں سے لے کر ملازمتوں کے حصول تک ہمیں خصوصی افراد کی توہین کرنے کے بجائے ان کے لیے مناسب ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ اس سے قبل انسانی حقوق کی وفاقی وزیر شیریں مزاری نے کہا کہ حکومت نے خصوصی افراد کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قانونی فریم ورک تیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی بچوں کے والدین کی سہولت کے لیے ایک ایپ اور ون ونڈو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے تاکہ تعلیم اور علاج کے لیے انہیں رہنمائی مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت انسانی حقوق اور وفاقی وزارت تعلیم کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں جس کے ذریعے جامع اور مہارتوں پر مبنی تعلیم دی جائے گی۔ اس موقع پر مختلف اسکولوں کے خصوصی بچوں نے فن کا بھی مظاہرہ کیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خصوصی افراد کے قانونی حقوق کے تحفظ اور ان کے حوالے سے منفی طرز عمل کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان تمام موجودہ اور نئی بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو مکمل تعاون کا یقین دلایا جو خصوصی افراد کے لیے کام کر رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک بھر میں ایک روز کے دوران کورونا وائرس کے 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 46,557 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 391 کے نتائج مثبت آئے ہیں۔ مریضوں میں کورونا وائرس کی تشخیص کی شرح 0.84% رہی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے تشدد کے وحشیانہ حربوں کے باعث ہزاروں کشمیری زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گئے ہیں۔ خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی جاری کی گئی تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کے ان انتہائی وحشیانہ حربوں میں کھلونا بموں اور بارودی سرنگوں کے استعمال بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کے قریب روسی فوجی سرگرمیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارک میلے کی جانب سے یہ تشویش سیول سے واشنگٹن جاتے ہوئے دوران پرواز کی گئی۔ عالمی ادارہ صحت نے ایشیا بحر الکاہل کے ممالک کو کہا ہے کہ وہ اپنی صحت عامہ کی صلاحیت بہتر کریں اور عوام کی مکمل ویکسینیشن کی جائے تاکہ اومیکرون کے باعث کورونا وائرس کیسز میں اضافے کے لیے تیار رہیں۔ ورچوئل میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے مغربی بحر الکاہل خطے کے لیے عالمی ادارہ صحت کے ریجنل ڈائریکٹر نے کہا کہ سرحدوں پر کنٹرول وقت لے سکتا ہے اور ہر کمیونٹی کو نئے کیسز میں اضافے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کرکٹ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا اور آخری میچ کل ڈھاکہ میں شروع ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 9 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں معذور افراد کے لیے عالمی دن کے سلسلے میں ایک دستاویزی پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا، تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات کے وقت اسموگ اور دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 23 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 29، پشاور 22، کوئٹہ 16، گلگت 17، مری 15 اور مظفر آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق پلوامہ اور لیہ میں مطلع سرد اور جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور سری نگر، جموں، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ، پلوامہ، شوپیاں اور بارہمولہ میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 23 اور لیہ میں
3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ